بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها رواہ الترمذی۔ میرے عزیز ساتھیو، ہماری اس نورانی قاعدہ کیسے پڑھایا جائے، اس کی یہ 5ویں مجلس ہے اور یہ آخری مجلس ہے، آج اختتامی مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم دیتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ ترتیل کسے کہا جاتا ہے؟ قراء کہتے ہیں، یعنی قاری حضرات کہتے ہیں ترتیل کہا جاتا ہے قرآن مجید کے حروف کو عمدہ اور خوبصورت طریقے سے صاف صاف پڑھنا اور وقفوں کے احکامات کو جاننا کہ کہاں رکنا ہے، کیسے رکنا ہے، ان کے احکامات کو جاننا اور الفاظ قرآن کو عمدہ اور خوبصورت طریقے سے صاف صاف پڑھنے کو ترتیل کہا جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن باعمل قاری سے کہا جائے گا کہ قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر تجوید سے پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں تجوید سے عمدہ پڑھتا تھا، پس تیرا مقام اس آخری آیت پر ہوگا جسے تو پڑھے گا۔ اور قرآن مجید کو اچھے طریق پر پڑھنے کے لیے جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ شعبہ قرآن میں قاعدہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر یہاں پر الفاظ قرآن کو اچھے طریقے سے ادا کرنا سکھایا یا سیکھا گیا تو آگے کلام پاک کا پڑھنا اور احادیث مبارکہ کی عبارت کا پڑھنا بہتر بھی ہوگا، عمدہ بھی ہوگا۔ بحمد اللہ تعالی ہماری 13 تختیاں ہو گئی تھی، 14ویں تختی ہماری ابھی شروع ہوتی ہے۔ 13ویں تختی میں ہم نے جو چیز سیکھی تھی وہ تھی شد کی مشق، جو یہ تاج کی مانند حرف نظر آتا ہے نا، حرکت نظر آتی ہے، یہ دیکھیں، یہ تاج کی مانند جو نشان آتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں شد۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شد کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا سکھایا گیا تھا۔ اس تختی میں نئی بات یہ ہے کہ ایک ہی حرف کو 2 بار پڑھنا یہ شد کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک مرتبہ، لیکن اس شد کو پڑھا نہیں جائے گا۔ یہ نہیں آپ کہیں گے کہ حمزہ با شد، شد نہیں کہیں گے، یہ جزم کے ساتھ 2 دفعہ پڑھا جائے گا۔ یہ اگر جس لفظ کے اوپر یہ ہوگا نا، یہ با کے اوپر اگر ہے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس کے اوپر جزم پڑھیں گے اور دوسری دفعہ اس کے اوپر زبر پڑھیں گے۔ اگر یہ ایسے لکھا ہوا ہے نا تو یہ اصل میں ایسے ہے، ایک مرتبہ جزم کے ساتھ اور ایک مرتبہ حرکت کے ساتھ۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، اب با، یعنی 2 حروف کے بقدر رکنا بھی ہے اور ٹھہرنا بھی جسے کہتے ہیں، یعنی تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر رکنا بھی ہے، لیکن شد کا لفظ نہیں پڑھا جائے گا، شد نہیں پڑھی جائے گی، یہ حرکت نہیں پڑھی جائے گی۔ ایک دفعہ جزم کے ساتھ اور ایک مرتبہ اس کے اوپر جو حرکت ہے اس کے اعتبار سے اس کو پڑھا جائے۔ پھر اس کے بعد اس کی مشق کروائی گئی۔ اس میں ضابطہ یہ بتلایا گیا تھا کہ تجوید کا اعتبار کرتے ہوئے جو لفظ موٹا ہے اس کو موٹا پڑھا جائے گا، جو باریک ہے اس کو باریک پڑھا جائے گا، اور جوڑ کرنا بھی اور روانی کے ساتھ پڑھنا بھی، تاکہ کلام پاک کو پڑھتے وقت اس میں روانی پیدا ہو۔ جیسے پہلا لفظ تھا با را پیش بر، 13 نمبر جو تختی ہے اس میں با را پیش بر، را زیر ری، بر ری، زا زبر زا، بر ریزا۔ اسی طرح ہا صاد پیش حس، صاد زیر سی، حسی، لام زبر لا، حصیلا۔
اب یہ جس طرح جوڑ کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو روانگی کے ساتھ بھی، برزا، حصلا، صدق، عدد، قدر، کذب، نعم، تاکہ روانی کے ساتھ کلام پاک کو پڑھنے کی بھی بچے کو قاعدے ہی میں عادت پڑ جائے۔ 14ویں تختی تھی جی، اس میں مشق کروانی تھی۔ ان دونوں تختیوں میں چند الفاظ استاد کے ذمے ہے کہ وہ پڑھائے، اور باقی طالب علم کے ذمے کر دے کہ وہ اس کی جو ابھی تک جتنے ضابطے پڑھے تھے ان سب ضابطوں کا اس پر اجرا کروائے، ہر ضابطے کو اس پر لگوائے، حروف شناسی بھی کروائے، حرکات شناسی بھی کروائے، اور درست ادائیگی کی بھی کوشش کرے۔ اور پھر شد، جزم، نون ساکن، نون تنوین کے بعد حروف کے آنے پر جو ان کی کیفیت ہے، کہیں اظہار ہوتا ہے، کہیں اخفا ہوتا ہے، کہیں ادغام ہوتا ہے، ان تمام صورتوں کو یہاں پر لگوائے، ضابطے وہ چلوائے جو پہلے اس نے پڑھے تھے، پڑھائے تھے، سکھائے تھے اپنے بولوں سے۔ میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ طالب علموں کو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو قاعدے لکھوا تو نہیں سکتے، یہ قاعدے آپ بتا بھی نہیں سکتے، اپنے عمل سے ان کے ذہنوں میں ڈالنا ہے، اپنے عمل سے ان کے ذہنوں میں ڈالنا ہے۔ کن حروف پر ادغام کرتا ہوں، کن حروف پر اخفا ہوتا ہے، کن حروف پر جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے، اس کو کیا پتا ہے حروف ہلکی کون سے ہوتے ہیں؟ وہ تو آپ نے خود بتانا ہے۔ اس کے بعد یہ حرف آگے نا بیٹا دیکھو میں نے ایسے پڑھا، انعمتا، یہ غنہ نہیں کیا، کچھ اور نہیں کیا، اخفا کیا ہے، اظہار کیا ہے، انعمتا، انعمتا، اظہار کیا۔ اس میں 14 نمبر تختی میں بھی اسی بات کو اختیار کرنا ہے۔ میم را پیش، میم را زبر مر، را واو پیش رو، مر رو۔ اسی طرح میں یہ الف لکھا ہوا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا، جب پڑھا نہیں جائے گا تو کیا کہا تھا؟ اس کا جوڑ بھی نہیں ہوگا۔ شاباش، لکھا گیا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا تو اس کا جوڑ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح را با زبر رب، با یا زیر بی، رب بی، میم، یہ اسی طرح وہ جو پہلی تختی میں میم بتایا تھا، میم ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ میم دال پہ مد، میم دال پیش مد، ایسے پڑھتے ہیں، میم دال پیش مد، دال تا زبر دت، مدت۔ اسی طرح جوڑ کے ساتھ بھی مرو، ربی، مدت، حقت، خفت، تبت، تخلت، جوڑ بھی روانی بھی۔ 14 نمبر مکمل ہوئی تختی، آخر تک ایسے ہی ہے۔ 15ویں تختی میں یہاں ایک شد کا ذکر تھا نا، پورے جوڑ میں ایک شد آئی تھی، اب تشدید ما تشدید یعنی 2 دفعہ شد آئی، 2 مشدد حروف اکٹھے آئے ہیں، ان کے صحیح جوڑ اور روان اور ناظرہ صاف تجوید سے پڑھنے کی مشق کرانی، بغیر رکاوٹ کے طالب علم مسنون طریقے پر سارے الفاظ عمدہ ادائیگی کے ساتھ سنائے، بس یہ کفایت ہے۔ اس میں آخری لفظ دیکھیں 15 نمبر تختی کے اندر نا آخر میں ہے فعال لما یرید، کیا؟ اس کا جوڑ کرتے ہوئے مولانا قاری محمد عمر صاحب وہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو لام کے اوپر 2 پیشے ہیں نا، لام کے اوپر 2 پیشے ہیں، یہ لام دوسرے لام جو لما کا لام ہے نا اس کے اوپر شد ڈلی ہوئی ہے، یہ اس میں مل چکا ہے، لہذا اس میں صرف ایک پیش پڑی جائے گی، 2 پیشے کیا سے؟ فا عین زبر فا، فا عین زبر فا، عین الف زبر آ، فا آ، لام لام پیش لل، لام زیر لی، فعال لی، یہ یعنی اس طریقے سے پڑھا جائے گا، اس کو 2 پیشوں کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔ اچھا باقی تو اسی ترتیب پر ہے، ان الذین الا الذین اسی طریقے پر ہوگا، جس پر شد ہوگی اس کو تھوڑا سا دیر رک کر 2 حرفوں کے بقدر، 2 حرفوں کے بقدر، اب با، یہ جو پہلی تختی تھی نا 12 نمبر میں جو آیا تھا اب با، اسی طرز پر باقی سب ان الذین،
الا الذین، جس پر شد ہے اس کو اسی ترتیب پر پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیں 16 نمبر تختی کی جو الفاظ ہیں نا اس کو ذرا دیکھیے گا، ضاد الف لام مد زبر ضال لام دو زبر لن ضالن، اس کا جوڑ کرتے وقت یہ الف بھی پڑھا جائے گا، لام بھی پڑھی جائے گی، اور یہ پہلے ضابطہ ہو چکا تھا کہ پہلے کیا پڑھا جاتے ہیں؟ حروف پڑھے جاتے ہیں، حرکتیں بعد میں پڑھی جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اصل مقصود حرف ہے، حرکات تو صرف جوڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں، اصل حروف جڑتے ہیں۔ تو حروف جڑنے کے لیے یہ جو بعض لوگ پڑھتے ہیں نا زا زبر لام زل، زا زبر کو پہلے نہیں پڑھتے، ضاد الف لام مد زبر ضال لام دو زبر لن، اب اس کے آگے الف ہے لیکن وہ لکھا گیا ہے، پڑھا نہیں جائے گا، جب پڑھا نہیں جائے گا تو اس کو جوڑ میں بھی نہیں لائیں گے، بس یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہی رہے گا صرف ضالن۔ اسی طرح دال الف با مد زبر داب با زبر با داب تا دو زیر تین دابتن، وقف کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ دابہ دابہ۔ یہاں پر وقف کی بھی ساتھ مشق کروانی ہے کیونکہ جتنے گول گول دائرے ہیں نا یہاں پر وقف بھی ساتھ ساتھ چلے گا۔ کل یہ ضابطہ بیان ہو چکا کہ جہاں تا ہوگی وقف میں وہ کیا بن جائے گی؟ ہا بن جائے گی، جیسے دابتن میں وقف کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ دابہ۔ اسی طرح ضالن میں آخر میں دو زبریں ہیں، وقف کریں گے تو یہ ایک پڑھی جائے گی، الف کی صورت بن جائے گی غالا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ہا الف جیم مد زبر حاج جیم زبر جا حاجا کاف زبر کا حاجا کا، اسی ترتیب پر سارے جوڑ کے ساتھ بھی اور روانی کے ساتھ بھی، غالن دابتن حاجکا حاجوکا لغالون۔ وقف کیسے کیا جائے گا؟ غالا دابہ حاجک حاجوک لغالون۔ یہ 16 تختیاں ہو گئی جی۔ اس کے بعد آگے دیکھو عنوان بھی یہ لکھا ہے، اجراء قواعد۔ جتنے ضابطے ابھی تک ہم نے پڑھے تھے ان تمام ضابطوں کی یہاں پر تمرین ہے، مشق ہے۔ اس ایک صفحے کے اندر تمام چیزوں کو ادا کرنا ہے، وقوف کا بھی اعتبار کرنا ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ قاعدے کے اندر چند بنیادی چیزیں ہیں جن کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ حروف شناسی ہو، حرکات شناسی ہو، درست ادائیگی ہو، کھڑے پڑے کا فرق ہو کہ کھڑی زبر ہے پڑی زبر ہے، کھڑی زبر ہوگی تو اس کو لمبا کریں گے، پڑی زبر ہوگی تو اس کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے، مختلف کلمات کو جوڑا کیسے جائے گا، رواں پڑھتے ہوئے کہاں پر ٹھہریں گے اور کیسے ٹھہریں گے، بس یہ قاعدے کے اندر بنیادی باتیں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو عافیت کے ساتھ جو ہم نے مکمل کر لیا، اللہ پاک اس میں اور بھی برکتیں عطا فرمائے۔ چند باتیں جو ہمارے لیے بطور سنت کے ہیں، صرف ایک تو ہے پڑھانا بس یہ، لیکن میرے عزیزو یہ اللہ تعالیٰ خوش نصیب لوگوں کو یہ نسبت نصیب فرماتا، ہر آدمی کو یہ نسبت نصیب نہیں ہوتا۔ پڑھا ہوتا ہے اور بہترین پڑھا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آگے فیض کے منتقل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق سلب کر لیتے یا ملتی ہی نہیں ان کو توفیق۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور کرم ہوتا ہے، اور اساتذہ کی دعائیں اور توجہ ہوتی ہے کہ اس آدمی کا سلسلہ آگے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے۔ بزرگ نے کہا کہ تیر نہیں اڑتا، اس کے مرید اس کو اڑاتے ہیں، اور ساتھ ہی کہا کہ استاد نہیں اڑتا، اس کے شاگرد استاد کو اڑاتے ہیں۔ شاگرد اچھے مل جاتے ہیں تو استاد کا نام بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت مدنی جیسے شاگرد ملے، حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری جیسے شاگرد ملے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ اور مقام بھی لوگوں کی نظروں میں بہت عالی، ورنہ شاید وہ گمنام زندگی گزار کے چلے جاتے۔
حضرت مولانا الیاس صاحب جیسے شاگرد ان کو ملے، تو اچھے شاگردوں کا مل جانا بھی یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ تو چند باتیں ہماری یہ چل رہی تھیں آخر میں، بس اس کو کرتے ہیں اور پھر مختصر سی ایک چھوٹی سی مجلس منعقد کر لیں گے، پھر اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ تجوید کے ساتھ قرآن پاک کا پڑھنا پڑھانا یہ سنت رسول ہے، اس کی خلاف ورزی کرنا یہ گناہ بھی ہے اور عذاب کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح یہ بھی ذکر ہوا کہ درس و تدریس میں عاجزی کا اختیار کرنا یہ سنت رسول ہے۔ اسی طرح خیرخواہی اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ علم کو منتقل کرنا یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ظاہری اور باطنی صفائی یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور نرمی اور رحم کرنا یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور سختی اور ظلم کرنا یہ گناہ اور عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ معلمین کے لیے نرمی اور رحم دلی سے پڑھانا، زیادہ مار پیٹ اور گالم گلوچ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس نعمت عظمیٰ سے محرومی کا سبب بن سکتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ یہ حدیث جو ہے نا یہ مسلسل بالاولیہ بھی ہے، مسلسل بالاولیہ بھی ہے۔ میرے استاد مفتی محمد رفیع العثمانی حافظہ اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی العثمانی حافظہ اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے استاد نے سب سے پہلے ان کو یہ حدیث سنائی تھی۔ تو جنہوں نے ابھی تک مجھ سے ترتیب کے ساتھ کوئی حدیث کی کتاب نہیں پڑھی نا، اگر یہ حدیث انہوں نے مجھ سے سنی ہے تو وہ بھی اس میں کیا ہے، مسلسل ہے، کہ مجھ سے انہوں نے سنی یہ پہلے حدیث، پھر میں نے اپنے استاد سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی۔ اس طرح یہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو، چند صحابہ کو سب سے پہلے یہ حدیث مبارکہ سکھائی۔ تو اس چیز میں وہ مختص ہو جاتے، خاص ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان اللہ رحم فرماتے ہیں، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا اللہ تم پر رحم کرے۔ زبان اور ہاتھ سے مخلوق کی خدمت کرنا یہ سنت رسول میں سے ہے بھائی۔ قرآن مجید کو خوب یاد کرنا، خوب اس پر محنت کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن مجید کا بھول جانا یہ گناہ اور عذاب کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح عبادت کرنا اور مرتے دم تک دین کی خدمت کرنا یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور فرائض کو پورا نہ کرنا گناہ اور عذاب کا ذریعہ ہے۔ نیک گمان اور آپس میں اتفاق اور اتحاد قائم رکھنا یہ سنت رسول ہے۔ نیک گمان رکھنا، ہر ایک سے اچھا گمان رکھنا اور آپس میں پیار محبت اور الفت کے ساتھ رہنا یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے مقابل میں بدگمانی اور بغض اور حسد یہ گناہ اور عذاب کا ذریعہ ہے۔ مسلمانوں کی مدد اور پردہ پوشی یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور عیب جوئی اور تانے دینا یہ گناہ اور عذاب کا ذریعہ ہے۔ اور آخری نصیحت بھئی یہ ہے، اپنے متعلقین کو دعوت اللہ کی زیادہ سے زیادہ ترغیب دی جائے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواؤ۔ ہم خود نہیں آئے، ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اس کائنات کے اندر ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، کچھ وقت کے لیے آئے ہیں، اور اس میں ہم اپنی چاہت کے مطابق جب آئے نہیں ہیں تو ہمارے لیے رہنے کے لیے جو قوانین ہیں وہ بھی اپنی چاہت کے مطابق نہیں ہے۔ جس نے بھیجا ہے اس نے قانون بھی بھیجے ہیں۔ ان قوانین کو بھیجنے کے لیے اس نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، جن میں آخری کڑی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی ختم نبوت کے صدقے یہ سلسلہ قیامت تک آنے والے ہر امتی کے ذمے ہے۔ تو اپنے طلباء، اپنے شاگردوں کو، اپنے متعلقین کو دعوت اللہ کی ترغیب دینا یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے تو اسباق کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، ضوابط، قواعد، وہ علمی مشاغل ہوتے ہیں، پھر تلاوت کلام پاک، حمد باری تعالی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نا قلب کی وہ جو کثافتیں ہوتی ہیں نا، کثاوتیں، وہ کثاوت قلبی وہ بہت حد تک ختم ہو جاتی ہے، اور روح کی پرواز مکہ اور مدینہ کی طرف بڑی آسانی سے ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر انشاءاللہ جب بندہ اللہ کی طرف دربار میں مناجات کرتا ہے تو ایک بڑی کیف کی صورت بن چکی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ترتیب اختیار کی جاتی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ یہ تو چند
پھولوں کی خوشبو سنگھائی ہے آپ کو، وگرنہ اس گلدستے کا ہر پھول ہی بڑا ہی شاندار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو اور زیادہ اپنی مرضیات والے اعمال سے آباد فرمائے، اور جس نسبت سے انہوں نے اس میں شرکت کی ہے اللہ تعالیٰ اس نسبت کو آگے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس نسبت کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، تو آج قاعدے کا سیکھ لینا کہ کیسے پڑھایا جائے تو گویا کہ ایک نسبت معلم ہونے کی حاصل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معلم ہونے کی نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مرتے دم تک قرآن و سنت کی خدمت کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا یا عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا ان کے ساتھ محبت رکھنے والے بنو۔ یہ احباب جتنے بیٹھے ہیں یہ سب محبت رکھنے والوں میں سے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا یا عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا ان سے محبت رکھنے والے بنو، اس کے علاوہ کوئی چوتھی صورت نہ اختیار کرنا وگرنہ ہلاکت کا معاملہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان احباب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی بہت سی مصروفیات ہوں گی، اور بعض نے ابھی آرام کرنا ہوتا ہے عشاء کے فوراً بعد، اور صبح تہجد میں اٹھنا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ہمارے اس بات کو سنا بھی اور دل و جان سے اس کو تسلیم بھی کیا، تشریف بھی لائے۔ ایک ہوتا ہے اوپر سے کہنا کہ میں جی دل کی گہرائی سے آپ، میں استاد جی مولانا ثاقب صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے الفاظ نقل کرتا ہوں، فرمایا کرتے ہیں دل کی گہرائی سے نہیں، میں دل کی سچائی سے آپ احباب کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ان بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو آپ احباب کی نسبتیں، روحانیتیں ان کو نصیب فرمائے، اور ان بچوں کے روحانی فیوزات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ یہ مہمانان رسول ہیں، یہ مہمانان رسول ہیں۔ جب قرآن کی نسبت سے بچہ آتا ہے، دین کی نسبت سے آتا ہے، تو وہ مہمان رسول ہوتا ہے۔ تو یہ بہت سعادت مند ہیں، چاہے وہ دن بھر میں کسی بھی اور مشغلے میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن اس وقت وہ قرآن اور قاعدے کی نسبت سے اکٹھے ہوتے ہیں تو مہمانان رسول ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس نسبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مختصر سی دعا کرتے ہیں پھر اکرام ہے جی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا کما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے رحیم و کریم اللہ، ہم سب کی یہ حاضری